بوجھ کندھوں سے کم کرو صاحب، فقط دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنا چودھری۔ یکم مئی یوم مزدور، لیکن آپ باہر نکل کر دیکھیں تو دنیا کے تمام سرمایہ دار، کارخانے دار، کاروباری حضرات چھٹی پر ہیں اور مزدور آج کے دن کو زیادہ کوس رہا ہے کہ کاش آج چھٹی نہ ہوتی تو شاید کوئی کام ہی مل جاتا۔ مزدور کو آج شام گھر جاتے ہوئے گھر میں بیٹھی ماں، بیٹی، بیوی اور باپ نظر آ رہا ہوگا، جو شاید اس کی دہاڑی کے پیسوں سے اپنا کل گزارنے کی امید پر بیٹھے ہیں۔ 1885 سے شکاگو کے مزدوروں کی یاد میں منایا جانے والا یہ دن تھرڈ ورلڈ کنٹریز یعنی کہ تیسری دنیا کے مزدوروں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ سیمینارز ہوں گے جی، تقاریب بھی ہوں گی، بڑی بڑی سپیچز بھی ہوں گی، بنے سورے صاحبان اور کچھ بیبیاں جو این جی اوز چلاتی ہیں، وہ بیگمات مزدوروں کے حق میں مگرمچھ کے آنسو تو بہا رہی ہوں گی، جھوٹی دل فریب باتیں بھی کر رہی ہوں گی جن کا انہیں خود بھی یقین نہیں ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ڈیلیور کیا کر رہی ہیں۔ بڑی بڑی سپیچز کریں گی، بڑے بڑے کوٹس کوٹ کریں گی، وہاں پر بڑے بڑے دعوے کریں گی۔ وہ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں تو مزدوروں کا حال بتانے والا کوئی نہیں۔ حقیقت میں تقریر میں خوب پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے، منہ بھر کے بولا جاتا ہے، کیونکہ بھوک تو مزدور کا مقدر ہے، سرمایہ دار کا نہیں۔ آج کل مزدور کی زندگی اور معاش کی کوئی ضمانت نہیں۔ ناظرین، کرونا کے دنوں کی بات کریں تو کرونا کے دنوں نے مزدور کی حالت اور سرمایہ دار کی ذہنیت دونوں کا ہی پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے۔ ٹی ایم اے اور سی ڈی اے دونوں ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور طبقہ ریڑیاں لگاتا ہے اور ریڑی لگاتا ہے تو وہ اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ دہاڑی دار طبقہ، وہ مزدور طبقہ جب سڑکوں پہ اپنی ریڑی نہیں لگائے گا، کرونا میں تمام بازار بند ہوں گے تو آج کے دن کو وہ کیسے منائے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ کرونا ہے اور مزدوروں کو جو ہے وہ ان کو ریڑی لگانے کی اجازت دے دینی چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ مزدور طبقہ جن کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے، جن کی اجرت پہ ہمیں بات کرنی ہے، وہ ایک حدیث ہے نا کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو ہاتھ میں دینی چاہیے۔ تو یہ تو بہت دور کی بات، آج کل کے زمانے میں، آج کل کے دور میں، ابھی کرونا کے دور میں اتنا مشکل ہو چکا ہے لوگوں کے لیے گزارا کرنا۔ 17 سے 18 ہزار ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے مزدور کی۔ یہ گورنمنٹ کی تقریباً انہوں نے یہ اسکیل بتائی ہوئی کہ 17 سے 18 ہزار ہونی چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہاں ملتی ہے 17-18 ہزار۔ وہ جو بڑی بڑی بلڈنگز میں اپنے پسینے کے ساتھ اتنی جان جوکھوں میں ڈال کر اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کیا ان کو اتنی اجرت ملتی ہے؟ اگر اتنی اجرت مل بھی جاتی ہے تو 17-18 ہزار میں کہاں پہ سرکار گزارا ہو پاتا ہے؟ نہیں ہوتا گزارا 17-18 ہزار میں۔ کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا ہوتا ہے، میرا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اسٹیٹس کو حضرات، بڑے بڑے اپنے آپ کو سوٹ بوٹ ہوئے حضرات گاڑی سے اترتے ہیں، وہ ڈرائیور ساتھ بیٹھا ہے اے سی والی گاڑی میں، لیکن کیا کبھی آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ اس تنخواہ میں اس کا گزارا ہو جاتا ہے؟ اپنے آفس میں بیٹھے اس آفس بوائے سے کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا گزارا ہو جاتا ہے؟ کبھی آپ نے اس کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا آپ نے، میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آفس بوائے کوئی کام کر رہا ہو، اگر اپنے باس سے جا کر ہم کہتے ہیں کہ اس کی پے میں آپ پے کو انکریز کریں یا اس سے آپ یہ کام نہ کرائیں، وہ کام نہ کریں؟ ہر کوئی مزدور ہے، کھیتوں میں کام کرنے والا کسان مزدور ہے، زمین سے دھات نکالنے والا بھی مزدور ہے، آفس بوائے آفس میں کام کرنے والا مزدور ہے، وہ ڈرائیور جو اے سی والی گاڑی میں بیٹھا ہے وہ مزدور ہے، آفس میں آفس بوائے مزدور ہے، کنسٹرکشن کمپنیز میں اتنے لوگ جو سڑکوں پہ کس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کنسٹرکشن کمپنیز جو کہ وزیر اعظم نے کرونا کے دنوں میں کھول دی تھی، ان میں کام کرنے والا مزدور ہے جو کہ کرونا کے خطرے میں بھی کام کر رہا ہے۔ کیوں کام کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے گھر میں اس کی ماں، بہن، بیٹی موجود ہے جو کہ اس کے پیسوں کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں جو ہماری ریڑیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو ٹورسٹ اسپاٹ سارے بند کر دیے ہیں، کرونا سے ڈر گئے ہیں ہم، کرونا سے ڈرنا ہی ہے، کرونا سے لڑنا ہی ہے، لیکن کیا سرکار ان مزدوروں کے لیے کوئی اجرت مختص کر رہی ہے؟ بڑے بڑے پروگرامز تو حکومت نے کھولے ہیں، بھوکا نہ سوئے اور احساس پروگرام، لیکن واقعی میں کیا مزدور کی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ کیا آپ کچھ ایسا پلیٹ فارم نہیں لا سکتے غریبوں کے لیے کہ وہ کچھ ایسا کریں کہ آپ ان کو اس پناہ گاہ میں جانے کی ضرورت نہ ہو، اس کو ایک دن کی روٹی کی ضرورت نہ ہو، اس کو ایک وقت کی روٹی، وہ خود اتنا خود کفیل ہو جائے؟ آپ اس کے لیے مواقع پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا مزدوروں کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا کبھی؟ آج سرکار کی سطح پر بہت زیادہ خلوص اور سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں۔
اگر ان تمام حالات میں کوئی پس رہا ہے، ان تمام حالات میں، تو وہ ہے مزدور۔ یہ حالات دیکھیں تو پستا ہی رہے گا یہ مزدور۔ آخر میں ایک پیغام کے تھرو میں اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہ رہی ہوں، اور آج سیریس ہوں میں، دکھ ہے ان مزدوروں کے لیے دل میں، ان حضرات کے لیے جن کو میں عزت سے پکارنا چاہتی ہوں، جن کو میں عزت دینا چاہتی ہوں۔ یہ معاشرہ ان کو عزت دے نہ دے، ہم ان کو عزت دے سکتے ہیں، ان کا حق انہیں دلا سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت ریاست کی ذمہ داری ہے، ایک ذمہ دار شہری کی ذمہ داری ہے، یہ ہم نے نبھانا ہے۔ یہ کولو فیل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے جہاں پر آپ ان کی مفت میں مدد بھی کریں کہ دسترخوان لگائیں۔ بہت سارے NGOs نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں نے یہ بات کی ہے، اپنے چینل کے تھرو بہت سارے پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ مزدور دار طبقے، غریب طبقے کی مدد کریں۔ آج پھر اس مزدور کے دن پر، ان مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، مزدوروں کے ساتھ ہیں ہم، لیکن آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے جو صاحب استطاعت ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم لے کر آئیں، کیونکہ حکومت تو شاید ناکام ہو چکی ہے، ریاست تو چاہے شاید میرے خیال میں خاموش ہی رہے گی، لیکن یہ کام، یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ کوئی مزدور طبقہ آپ کے گھر میں ہے، کام کرنے والی مائی ہے، کوئی ماسی ہے، کوئی بندہ ہے جو آپ کے گھر کام کرتا ہے، تو اس کو بھی ریاست کا شہری سمجھے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کی بھی خواہشات ہیں، اس نے بھی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سپنے سجا کے رکھے ہیں، کچھ خواب بنا کے رکھے ہیں۔ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اسے ہم سب کی ضرورت ہے۔ جیے مزدور ہمارا، جیے ہمارا ملک پاکستان۔ اللہ حافظ۔